چوتھی فصل ہم سبقی کے آداب۔ نمبر 23 برے ساتھی سے بچو۔ جس طرح جڑ گہرائی میں داخل ہوتی ہے اسی طرح برا ادب و اخلاق بھی گہرائی میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت بڑی آوارہ ہوتی ہے اور رجحانات و میلانات چور ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں کی مثال پرندوں کے جھنڈ جیسی ہے۔ ان کی فطرت میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا خوب شامل ہے، لہذا ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے اعتراض کرو، کیونکہ یہ ہلاکت و بربادی ہے اور ٹالنا ازالہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ بنابراً دوستی اور ہم سبقی کے لیے ان کا انتخاب کرو جو آپ کے مقصد میں آپ کے معاون ہو، آپ کو آپ کے رب سے قریب کرے اور آپ کے نیک ہدف و مقصد میں آپ کے موافق ہو، اور دوستی کی تقسیم نہایت باریک بینی اور گہرے معیار سے کرو۔ نمبر 1 کسی مفاد و مصلحت کا دوست۔ نمبر 2 کسی لذت و چاہت کا دوست۔ نمبر 3 فضیلت اور نیکی کا دوست۔ چنانچہ پہلے دونوں دوست تو اپنے مقصد کے ختم ہوتے ہی جدا ہو جائیں گے۔ پہلے کا مقصد نفع اٹھانا ہے اور دوسرے کا مقصد لذت اٹھانا ہے، باقی رہا تیسرا تو وہی قابل اعتماد اور معتبر ہے، کیونکہ اس دوستی کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے پاس موجود بھلائیوں اور اچھائیوں کا تبادلہ ہے، اور یہ فضیلت کا دوست بڑی مشکل کرنسی ہے جو نادر و نایاب ہوا کرتی ہے۔ اور ہشام ابن عبد الملک وفات 125 ہجری نے ایک نہایت عمدہ بات فرمائی ہے: دنیاوی لذتوں میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی سب حاصل ہو گیا سوائے ایک ایسے بھائی یعنی دوست کے جس سے مجھے کسی تکلیف و اذیت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور کسی کا ایک لطیف قول منقول ہے: عزلت یعنی گوشہ نشینی، تنہائی، علم کی عین کے بغیر ذلت یعنی لغزش ہے، اور زہد کی زا کے بغیر علت یعنی بیماری ہے۔